ان التیاری الصبا یومن الارض الحرم بالسلام رودتن فی النبی المحترم حامد و مسلم و مسلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کر کے جب پہنچے تو اہل مکہ نے آپ کا پرجوش استقبال کیا اور تمام اہل مکہ کے اندر خوشی کی لہر دوڑی کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شہر مکہ المکرمہ میں حاضر ہوئے۔ تمام اہل مکہ خوشی تھے اور امام برحق نے امام علیہ السلام نے شب ابی طالب میں قیام فرمایا کہ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب قریش نے سماجی مقاطعہ کیا تھا تو نبی کریم علیہ السلام خاندان بنو ہاشم کے ساتھ اس جگہ پہ قیام فرما ہوئے تھے، تو وہاں پر امام علی مقام علیہ السلام نے اقامت اختیار فرمائی اور وہیں پر تشریف فرما ہوئے۔ امام علی مقام علیہ السلام کے آمد کی خبر جب تمام مکہ میں پھیلی تو دور و نزدیک سے امام برحق کی قدم بوسی کرنے کے لیے بڑی تعداد میں اہل ایمان حاضر ہوتے رہے، جلیل القدر صحابہ کرام حاضر ہوتے رہے، اور اس مقام پر اہل کوفہ کی طرف سے بہت سے خطوط امام علی مقام علیہ السلام کو موصول ہوئے کہ جس میں یہ عرض کی گئی تھی کہ اے امام علی مقام علیہ السلام آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور یہاں پر آ کر مسلمانوں کے امور کی نگرانی فرمائیں، ہم تمام آپ کے حق میں بیعت کریں گے، آپ کے دستے حق پرست پر ہم سب بیعت کریں گے۔ تو یہ مختلف خطوط امام پاک کی بارگاہ میں آتے رہے، بالآخر یہاں تک بھی ان خطوط کے اندر مرقوم تھا کہ اگر آپ آج نہیں آئیں گے تو بروز محشر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ ہم آپ کو بلاتے رہے اور آپ نے ہمیں ایک جابر اور ظالم حکمران کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور آپ تشریف نہیں لائے۔ اس طرح کے بہت سے خطوط امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں موصول ہوئے، بہت سے وفود امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب نے یہی گزارش کی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ اس وقت امام علی مقام علیہ السلام نے جب کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا تو وہاں پر تمام صحابہ جو مدبرین تھے، جو مدبر صحابہ تھے، انہوں نے یہی گزارش کی کہ امام علی مقام علیہ السلام آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے لوگ وفادار نہیں ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ یہاں تک کہ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ارادہ کر چکا ہوں اور میں ضرور کوفہ جاؤں گا۔ جب آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک خط دے کر امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا کہ تم پہلے جاؤ اور جا کر امام علی مقام علیہ السلام کو یہ خط دکھاؤ اور ان سے گزارش کرو کہ جب تک میں نہ آ جاؤں آپ کسی اور طرف کا ارادہ نہ فرمائیں، آپ رک جائیں اور مجھ سے ملاقات کر کے جو بھی آپ فیصلہ فرمائیں گے وہ بعد میں کیجیے گا۔ اس وقت آپ کے شہزادے وہ خط لے کر امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ادھر حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم مکہ عمر بن سعید کے ساتھ آپ نے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ تم یہ لکھ کر دو کہ امام علی مقام علیہ السلام اگر مکہ میں آئیں گے اور تم ان کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرو گے۔ تو اس نے لکھ کے دیا اور اس نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھیجا کہ تم جاؤ اور امام علی مقام علیہ السلام کو یہ خط بھی دکھاؤ اور ان سے گزارش کرو کہ وہ واپس آ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر یہ پروانہ لے کر امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر ان کو یہ خط دکھایا اور فرمایا کہ اور گزارش کی کہ حاکم مکہ عمر بن سعید نے یہ امان نامہ دیا ہے، آپ اس کو دیکھیں اور آپ واپس تشریف لے جائیں، کوفہ میں نہ جائیں، آپ واحد ہیں اس وقت جو اس زمین کا نور ہیں، اگر آپ شہید ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، آپ مسلمانوں کا واحد سہارا ہیں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ واپس تشریف لے جائیں۔ اس وقت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن جعفر، میں نے آج تک ایک خواب جو رسول پاک علیہ السلام کی حوالے سے میں نے دیکھا تھا اور جس کو میں نے سب سے پوشیدہ رکھا تھا، لیکن
آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اور جس کام کے لیے میں نکلا ہوں یہ در حقیقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، میں اس کی تعمیل کے لیے نکلا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا خواب آپ نے دیکھا؟ آپ نے فرمایا یہ خواب ایک راز ہے اور راز ہی رہے گا، میں اسی حالت میں اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کروں گا کہ یہ خواب میرے سینے میں ہی رہ جائے گا، اور میں یہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ حکم مجھے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے ملا ہے، اس لیے میں ہر حال میں کوفہ جاؤں گا۔ یہاں تک کہ امام علی مقام علیہ السلام کوفہ کے سفر میں جا رہے تھے کہ رستے میں فرزدق نامی شاعر جو تھے وہ ان سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے امام علی مقام علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ تو فرزدق نے کہا جی کہ کوفہ کے حالات یہ ہیں کہ ان کے دل تو اہل بیت کی محبت سے سرشار ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ فرزدق یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کی تائید آپ کو حاصل نہیں ہوگی، محبت ضرور ہے ان کو لیکن وہ آپ کی تائید نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پر وہ یزید کے پریشر میں ہیں، یزید کے دباؤ میں ہیں، اس لیے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن امام علی مقام علیہ السلام نے ان تمام باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ امام علی مقام علیہ السلام مختلف منزلوں سے مختلف رستوں سے گزرتے ہوئے کربلا کے میدان میں کچھ اس انداز میں پہنچے کہ ایک مقام پر امام علی مقام علیہ السلام کو حر بن یزید ریاحی نے روکا، جو کہ شام کے ایک کمان کا آفیسر تھا۔ تو اس نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو وہاں سے روکا اور ان کو کوفہ کے بجائے کربلا کی طرف جو رستہ جاتا تھا وہاں کی طرف لے کے گیا، اور بالآخر امام علی مقام علیہ السلام اپنے رفقا سمیت کربلا کے میدان میں پہنچے، جہاں پر حضرت 2 محرم الحرام کو امام علی مقام علیہ السلام اپنے رفقا سمیت اترے۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام نے خیمے گاڑے اور امام برحق نے وہاں پہ سکونت اختیار فرمائی۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب نہر فرات پہ پہرے لگا دیے گئے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا۔ تو حضرات امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے تمام رفقا، آپ کی اولاد اور معصوم بچے، یہاں تک کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام جن کی عمر مبارک 6 ماہ تھی، وہ بھی اس میدان میں موجود تھے اور اپنے بابا جان کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ کس نے کہا تھا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اے حسین ابن علی سب پر تیرا احسان ہے، وہ تیرا ممنون ہے جو باضمیر انسان ہے، وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔